السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وزدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کتاب کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی ہے، جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے قرآن مجید کے دلائل سے بخوبی اس چیز کو جان لیا، اور جس طرح کتاب کی پیروی کرنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، اسی طرح انبیاء کے پیروکاروں کے لیے کتاب کے علاوہ جو نبیوں کے اوپر وحی آتی ہے اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ اب ہم خصوصی دلائل کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قرآن مجید کے علاوہ وحی آئی ہے۔ پہلے ہم اس کو عقلی انداز سے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کی اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، میں تمہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، میری بات مان لو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو سوال یہ ہے کہ لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کیا اور قرآن مجید کو اللہ کی کلام مانا، یا کہ پہلے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور پھر انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلیم کیا؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اپنی بیوی کے سامنے جب بات رکھی تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو وقت گزارا تھا اس کو مد نظر رکھ کر انہوں نے آپ کو سچا تسلیم کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا جان کر ان کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ ہوئے ہیں یا صحابیات بنے ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان اور آپ کے قول اور حدیث کی وجہ سے آپ کو بھی نبی مانا، قرآن مجید کو بھی اللہ کی کلام مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی بات ماننا اسی طرح قابل حجت ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ماننا قابل حجت ہے، اور جس طرح اللہ کی کتاب سے عقائد اور نظریات اخذ ہوتے ہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سے بھی عقائد ملتے ہیں اور وہ بھی شریعت کا ماخذ ہے۔ تو بہرحال ہم قرآن مجید سے دلائل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی اور اس کی پیروی کرنا بھی سب کے لیے ضروری ہے۔ پہلی دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے نہیں کیا اس قبلے کو کہ جس پر تو تھا مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون نبی کی پیروی کرتا ہے اس بندے کے مقابلے میں جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلا جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا آپ کے لیے، وہ اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی پیروی کون کرتا ہے اور آپ کی نافرمانی کون کرتا ہے، کیونکہ جب ہم نے اس قبلے کو تبدیل کیا، بیت اللہ کو قبلہ بنایا، تو پھر وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ تو بیت اللہ کے قبلہ بننے سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ قبلہ آپ کے لیے مقرر کیا تھا، پہلے جس قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے مقرر کیا تھا۔ اب آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں، آپ کو قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی، ایسا کوئی لفظ نہیں ملے گا
کہ جس کا یہ معنی ہو کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی اور آپ اس کی پیروی کرتے تھے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں جی یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ تورات کے اندر اور بائبل کے اندر جو ہے نا وہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، اصل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وجہ سے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو حجت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے مد مقابل وہ کتابیں جو تحریف شدہ ہیں ان کو حجت مان رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی ماخذ، شریعت کے جو ماخذ ہیں ان میں سے یہ تورات، انجیل اور زبور اور بائبل مقدس یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور بعض کو یہ چیز پسند نہ آئی تو انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا جی تحویل قبلہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ اصل میں بیت اللہ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بھی آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں بھی آپ بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تحویل قبلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کو خود تسلی نہیں ہے کہ ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے۔ تو جو کہتے ہیں جی تحویل قبلہ نہیں ہوا، ان کا رد جو ہے وہ تو قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہی یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف یہ کہیں گے کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ یعنی لوگ مان رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا ہے اور قرآن مجید نے اس کو بطور واقعہ بیان کیا ہے، اور جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ وہ اعتراض کیا تھا کہ کس نے ان کو قبلہ جو ہے کس نے ان کا تبدیل کر دیا ہے۔ اسی موقع پر سورۃ البقرہ کے اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے اور آپ انتظار کرتے تھے کہ تحویل قبلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے آسمان کے اندر آپ کا چہرہ پھرنا جو ہے وہ دیکھا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی رخ جانب موڑ دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا مسجد حرام کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو، ادھر اپنا منہ جو ہے وہ موڑ لو۔ اب قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ تحویل قبلہ ہوا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ تحویل قبلہ ہوا ہی نہیں صرف اپنے غلط نظریے کو تقویت پہنچانے کے لیے، یہ تو سراسر قرآن کا انکار ہے۔ دوسری دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے والے دن نماز کے لیے پکارا جائے تمہیں تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تمہیں علم ہے تو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ جمعے والے دن نماز کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، اذان دی جائے تو تم نے کاروبار چھوڑ کر آ جانا ہے، کاروبار نہیں کرنا۔ اب یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے؟ یہ آگے ہی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک تجارتی قافلہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ پڑھا رہے تھے، تو صحابہ جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر، چونکہ ابھی شریعت نازل ہو رہی تھی، مسئلے کا علم نہیں تھا، تو آپ کو خطبہ دینے کی حالت میں ہی چھوڑ کر اکثر صحابہ جو ہے وہ کاروبار کے لیے اور وہ تجارت کے لیے چلے گئے باہر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ ہے وہ واقعہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جمعے والے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو تم نے کاروبار چھوڑ کر جو ہے وہ آ جانا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن ایک خاص عبادت کیا کرتے تھے،
اور جمعے کے لیے اذان بھی دی جاتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو حکم ہے جمعے کی خاص عبادت اور اس کے اندر خطبے کا ہونا اور خطیب کا کھڑے ہو کر لوگوں سے ہم کلام ہونا اور جمعے کے لیے اذان دینا، یہ آپ کو قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ سارے کام اس سے پہلے ہو رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس وحی کی بنیاد پر یہ کام کیے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر۔ صحابہ نے کس بنیاد پر آ کر جمعے والے دن مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سنا اور پھر دوران خطبہ ہی وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی؟ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور آپ اس وحی کے اسی طرح پابند تھے، صحابہ بھی اس وحی کے اسی طرح پابند تھے جس طرح کے قرآن مجید کو ماننے کے لیے پابند تھے۔ تیسری دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے، اور اللہ کے لیے مطیع ہونے کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، سواری پر نماز پڑھ لو، لیکن آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو جب تم بے خوف ہو جاؤ، جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر خوف کی حالت ہو تو جیسے تمہیں موقع ملے تم نماز پڑھ لو، پیدل چلتے چلتے پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو، لیکن جب امن کی حالت ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، تو تم نے اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں پر سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے وہ تمہیں سکھایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو وہ کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، وہ طریقہ آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملے گا، اور آج تک مسلمان اس پر نسل در نسل جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طریقہ پڑھ کر دکھایا، صحابہ نے اس کو دیکھا، آگے اپنے شاگردوں تک انہوں نے اپنے شاگردوں تک، اور آج تک ہم امن کی حالت میں نماز اسی طریقے سے ادا کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے پڑھ کر ہمیں دکھایا، جبکہ قرآن مجید کے اندر وہ موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے سے تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے اوپر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ چوتھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو سورۃ الحشر کے اندر ہے، مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو بھی درخت تم نے کاٹا ہے یا جو اس کو آپ نے اس کی جڑوں کے اوپر اس کو کھڑا چھوڑ دیا ہے، نہیں کاٹا اس کو، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ بنو نذیر کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو درخت جو ہے وہ آڑے آ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، کچھ درختوں کو جو ہے وہ کاٹا گیا اور کچھ کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو درخت تم نے کاٹا ہے یا نہیں کاٹا، یہ میرے اذن سے، میری اجازت سے تم نے کیا ہے۔ اب آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہو کہ بنو نذیر کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہونے لگے تو فلاں فلاں درخت کو تم نے کاٹنا ہے اور فلاں فلاں درخت کو نہیں کاٹنا، نہیں ملے گا آپ کو قرآن مجید سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے اذن سے تم نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی، اور اسی طرح اس کو ماننے کے آپ پابند تھے جس طرح قرآن مجید کی صورت میں آنے والی وحی کو ماننے پر آپ پابند تھے۔ پانچویں دلیل سورۃ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کی ازواج مطہرات کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو ایک راز کی بات بتائی اور یہ فرمایا کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی کو یہ بات بتا دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے متنبع کر دیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز جو ہے وہ افشا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پر یوں بیان کیا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا،
اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج کی طرف ایک بات جو ہے وہ پوشیدہ طور پر کی، فلما نبأت به وأظهره الله علیہ عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو جب اس بیوی نے وہ خبر جو ہے دے دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کا اظہار کر دیا کہ آپ کی بیوی نے یہ آپ کی خبر جو ہے وہ آپ کی دوسری بیوی کو بتا دی ہے۔ تو کچھ بات جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی اور کچھ سے اعراض کیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم نے دوسری بیوی کو میری خبر جو ہے وہ دے دی ہے، قالت من انباک ھذا، نبی علیہ السلام کی اس بیوی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے یہ خبر جو ہے وہ آؤٹ کر دی ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ باخبر نے مجھے خبر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے۔ اب قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی آپ کو ایسے الفاظ نہیں ملیں گے کہ جس کے اندر یہ بات آتی ہو کہ آپ کی بیوی نے خبر جو ہے وہ آؤٹ کر دی ہے، آپ کو ایسے الفاظ نہیں ملیں گے، بلکہ یہ واقعہ جب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا تو وہ کس وحی کے ذریعے بتایا؟ قرآن کے اندر تو وہ موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی کے اوپر وحی آتی تھی۔ اب منکرین حدیث جو ہے نا وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ عجیب و غریب قسم کی تعویل کرتے ہیں، چونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تفسیر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ ادھر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، کہتے ہیں جی العلیم الخبیر سے مراد جو ہے نا کوئی انسان ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ انسان ہے، بڑی جو ہے نا وہ بے وقوفی والی جو ہے وہ حرکت ہے۔ اب اگر یہاں سے اس سے مراد انسان ہے تو اس سے پیچھے جو الفاظ آئے ہیں وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اب یہاں پر تو واضح لفظ ہیں کہ جب اس بیوی نے خبر لیک کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو یہ بات بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اب کیا لفظ اللہ سے مراد بھی کسی انسان کو لیا جائے گا؟ تو جب انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کو ایک کھلونا بنا لیتا ہے، پھر جیسا اس کے دماغ کے اندر آتا ہے وہ پھر اسی طریقے سے اس کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بالکل کفریہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے یہاں پر کسی انسان کو تسلیم کرنا۔ چھٹی دلیل میں آپ کے سامنے سورہ نساء میں سے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ایک مذکر کے لیے دو لڑکیوں کے برابر، دو مونسوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات یہاں پر بیان کیے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ، تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال میں سے 2/3 ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر وہ اکیلی لڑکی ہے تو پھر اس کو نصف ملے گا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2 ثلث ملے گا اور باقی 1 ثلث جو ہے وہ بچ جائے گا، وہ کدھر جائے گا؟ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا تو باقی آدھا کدھر جائے گا؟ اس کا تذکرہ آپ کو یہاں پر اس شکل میں قرآن مجید کے اندر نہیں ملے گا، وہ احادیث کے اندر آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ اور مزید یہ کہ دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر جو حصہ بیان ہو رہا ہے بیٹیوں کا وہ ہے 2 سے زیادہ اگر ہوں تو 2 ثلث ہے، 1 ہو تو آدھا ہے، نصف ہے۔ لیکن اگر 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو کتنا ملے گا؟ یہ بھی یہاں پر بیان نہیں ہو رہا۔ یہ آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ملے گا کہ ان کے لیے بھی 2 ثلث ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی احکامات اترتے تھے اور آپ نے وہ احکامات لوگوں تک پہنچائے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان ان کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔